أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر رواه البهقي في الدعوات الكبير. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، اللہ تعالی نے ہم سب کو گنتی کے سانس دیے ہیں، یعنی گن کر سانس دیے ہیں کہ یہ بندہ اتنے سانس اس دنیا میں لے گا، اس کے بعد اگلا سانس اس کو نہیں لینا. اب وہ کتنے سانس ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے. گنتی کے دن ہمیں دیے ہیں کہ یہ بندہ اس دنیا میں اتنے دن گزارے گا، سے ایک دن نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، اور وہ جب آخری دن آئے گا اس کے بعد اس کو اس دنیا سے واپس جانا. گنتی کے ہفتے دیے ہیں ہمیں، گنتی کے مہینے دیے ہیں اور گنتی کے سال دیے ہیں کہ اتنے سال اس کو جینا ہے، اتنے مہینے اس کو یہاں رہنا ہے، اتنے ہفتے رہنا ہے، اتنے گھنٹے رہنا ہے، اتنے سانس اس کو لینے ہیں. اب دیکھیے زندگی کے یہ سانس بہت تیزی سے گزر رہی ہے. آج ذی الحجہ کی 28ویں شب ہے. 1437 ہجری کا سال اب رخصت ہونے کے. 1437 ہجری کے سال کا آغاز ہوا تھا، محرم کا مہینہ آیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ذی الحجہ آیا
اور اب اس کی بھی اب آخری گھڑیاں، آخری لمحے، آخری شب آ گئی۔ اب کل کی شب ہو سکتا ہے کہ آخری شب ہو، 29ویں شب ہوگی، اس کے بعد ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے۔ چاند نظر آ جائے گا تو 29ویں شب کے بعد 1437 ہجری ختم ہو جائے گی۔ اگر چاند نظر نہ آیا تو ایک شب اور مل جائے گی، پھر اس کے بعد یہ سال رخصت ہو جائے گا۔ پھر جمعہ تو آئے گا مگر وہ 1437 ہجری کا نہیں ہوگا، وہ 1438 ہجری کا ہوگا۔ جتنے سانس ہمارے اس 1437 ہجری میں لکھے تھے وہ ہم نے لے لیے، جن کے پورے ہو گئے وہ اس سال رخصت ہو گئے، جن کے سانس پورے ہو گئے وہ رہ نہ سکے گا، وہ چلے گئے، اور جن کے سانس ابھی باقی ہیں گنتی کے وہ ابھی باقی ہیں، موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 1437 ہجری میں ہم نے کتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کتنے لمحات زندگی کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزارا، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزارا، جائزہ لینا ہے۔ دیکھیے یہ بینکیں جو ہوتی ہیں ان کے کلوزنگ منتھ ہوتے ہیں، جون اور دسمبر میں یہ لوگ اپنی کلوزنگ کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آمد ہوئی، کتنا نقصان ہوا، کتنا نفع ہوا، کتنی ڈیلنگ ہوئی، پھر آئندہ کے وہ نئے اسکیمیں بناتے ہیں کہ اب ہمیں یوں اسکیم چلانی چاہیے تاکہ ہمارا ادارہ اچھا چلے، اب ہمیں یہ اسکیم نکالنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور ہو، زیادہ سے زیادہ رولنگ ہو۔ تو جو اہل دنیا ہیں وہ تو سال کے آغاز پر، سال کے اختتام پر آئندہ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور پچھلے معاملات میں غور کر کے جو ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، کمزور پہلو ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اہل دنیا تو یوں کریں، اور اہل آخرت، اہل دین وہ کہ ٹھیک ہے بھائی ذی الحجہ ختم ہوا، اللہ کا شکر ہے، محرم آ گیا، اللہ کا شکر ہے، بس اب ہمیں اور کیا کرنا ہے، کتنا آگے بڑھنا ہے، پچھلے سالوں میں کیا کمی کوتاہیاں رہیں، اب ہمیں کتنا آگے بڑھنا ہے، کون کون سی ہماری کوتاہیاں تھیں جنہیں ہمیں دور کرنا تھا وہ ہم دور نہ کر پائے، تو اب ہم اسے کیسے دور کریں، اور اب مزید کتنے اعمال صالحہ کو اختیار کریں۔ تو جو اہل آخرت ہیں وہ کچھ بھی نہ کریں، اہل دنیا بہت سے کام کریں، تو پھر کتنا خسارہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بار بار سوچنا ہے، یہ جو سالوں کا آنا اور جانا ہے یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ ہمارے کو تنبیہ ہے کہ دیکھو بیدار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کے سانس کم ہو رہے ہیں، تمہیں دیے ہوئے لمحات ختم ہو رہے ہیں، اس کو تم زیادہ سے زیادہ کیش کر لو، زیادہ سے زیادہ آخرت کی نعمتیں اکٹھی کر لو، اس مسافر خانے کو مسافر خانہ سمجھو۔ دیکھیے سفر میں آدمی زندگی گزار ہی لیتا ہے، یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ بھی ایک عجیب تربیت ہوتی ہے، اس میں یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو 40 دن تم نے کیسے گزارے، 2 پلیٹوں میں تم نے زندگی 40 دن کی گزاری، اور ٹوٹے پھوٹے کمرے میں رہے، چھوٹا سا فریج، اور اس میں تمہاری زندگی کے لیل و نہار گزر گئے، کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، نہانا ہو گیا، دھونا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ایک کمرے میں 5 مرد ہیں، ایک کمرے میں 5 عورتیں ہیں، یہ سب رہ گئے، اور سب نے یہ سوچا کہ بھئی یہ سفر ہے اور سفر تو گزر ہی جائے گا، گویا اس 40 دن کے سفر کو تو سفر سمجھا، اور یہ جو ابھی حقیقی سفر چل رہا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مقیم ہیں، ہمارے لاشعور میں یہ ہے کہ ہم مقیم ہیں، نہیں بھائی اب بھی ہم مسافر ہیں،
تو جیسے 40 دن وہاں تربیت ہوئی کہ بھئی زندگی کے 40 دن ہم نے کیسے گزارے، نرمی گرمی سب برداشت کر لی، یہ کہ بھئی چلو سفر ہے گزر جائے گا، مزاج کے خلاف طبیعت کے خلاف ہر بات گوارا کر لی. تو جیسے 40 دن برداشت کی ایسے ساری زندگی یہ سفر ہے، اس میں بھی ایسے ہی کرنا. یہاں ہم اپنی خواہشیں اور ارمان پورے کرنے کے لیے تھوڑی آئے کہ جو جی میں آیا وہ ہم یہاں پورا کر لیں. مجھے خواہش ہے کہ میں ایئر کنڈیشن لگا لوں تو بس مجھے لگانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے جائز راستہ اختیار کرنا پڑے یا ناجائز راستہ اختیار کرنا پڑے. مجھے مہنگی کار لینی ہے فلاں ماڈل کی تو بس لینی ہے، مجھے فلاں جو ہے موبائل نئی قسم کا لینا ہے تو لینا ہی ہے، فلاں قسم کا فلیٹ مجھے پسند ہے بس اس کو مجھے لینا ہی ہے. یہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہاں تو محنت کے لیے آئے ہیں، یہاں تو ایک تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. باقی ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں اختیار کرنی ہے، اس کو منع نہیں فرمایا. تو ضرورت کی چیزوں کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. مگر آج ہم نے یہ کیا کہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں اسے عارضی سمجھ لیا، غیر ضروری سمجھ لیا، اور جو غیر ضروری اور عارضی چیزیں تھیں اسے ضرورت سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے لگ گئے. فنا ہو جانے والی چیزوں کے چکر میں زیادہ پڑے اور لافانی چیزوں کو غیر اہم سمجھا. ہاں بھائی ٹھیک ہے کر لیں گے، اللہ توفیق دے، بھائی دعا کرنا ہمیں نماز پڑھ لیں، بھائی دعا کرنا ہو جائے نماز کی پابندی. فجر میں نہیں اٹھا جاتا بس اللہ معاف کرے، دعا کرنا کہ فجر میں اٹھ جائیں. بھائی یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی دعا کرنا میں دکان کھول لوں، دکان تو 10 بجے کھولنی ہے تو کھولتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے یار دعا کرنا کہ میں صبح دفتر میں 8 بجے پہنچ جاؤں، اس کے لیے تو دعا نہیں کرواتے. وجہ کیا کہ دفتر جانے کو دکان کھولنے کو بہت ضروری سمجھا ہے اور نماز پڑھنے کو اتنا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے سوچا کہ ٹھیک ہے یار اللہ توفیق دے گا تو نماز بھی پڑھیں گے، اور یہ تو بھائی میری ذمہ داری ہے مجھے پوری کرنی ہے. تو اس لیے یہاں ہماری طبیعت چلتی ہے اور دین کے معاملات میں طبیعت چلتی نہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے غیر اہم کو اہم سمجھا ہے اور اہم کو غیر اہم سمجھ لیا ہے. دنیا کی طرف راغب ہو گئے، آخرت سے بے پرواہ ہو گئے، آخرت سے غفلت میں آ گئے، دھوکے میں پڑ گئے. تو یہ جو سالوں کا گزرنا ہے، مہینوں کا گزرنا ہے، یہ ہم سب کے لیے تنبیہ ہے. ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لیل و نہار بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ذرا اس کی قدر کرو اور ان لمحات زندگی کو ضائع نہ کرو. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. ایک عجیب مثال لکھی ہے، یہ جو ہمیں زندگی کے لمحات ملے ہیں یہ ایسی دولت ہے، ایسے قیمتی لمحے ہیں کہ اس کی قیمت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے. جب وہاں چلے جائیں گے پھر اندازہ ہوگا کہ 1 منٹ کتنا قیمتی تھا، آج اندازہ نہیں. تو وہ قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو کہیں سے ایک بہت قیمتی موتی ملا، ہیرا. تو وہ جوہری کے پاس گیا اور جوہری کو کہا کہ بھئی یہ ہیرا کتنے کا ہے. دیانتداری کا دور تھا، امانت داری کا دور تھا. جوہری نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت تو میں دے ہی نہیں سکتا. میں کیا یہاں سارے صرافہ بازار والے مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتے، اس کی قیمت تو بادشاہ ہی دے سکتا ہے. تو تم یوں کرو، میرا مشورہ یہی ہے کہیں تمہیں کوئی ٹھگ نہ لے، دھوکہ نہ دے دے، تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کو یہ ہیرا دے دو، وہ تمہیں اس کی صحیح قیمت دے دے گا. اور عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو خرید لے. وہ گیا بادشاہ سلامت کے پاس، اس کو ہیرا دکھایا،
تو بادشاہ نے کہا بھائی واقعی بہت قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ اب اس قیمت کا تعین بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یوں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں خزانے کی چابی دے دیتے ہیں جہاں ہمارا خزانہ رکھا ہوا ہے، اور تمہیں 10 گھنٹے دے دیتے ہیں۔ ان 10 گھنٹوں میں تم جتنا خزانہ جمع کر لو وہ اس کی قیمت بن جائے گی۔ وہاں ہیرے بھی ہیں، وہاں سونا بھی ہے، وہاں چاندی بھی ہے، وہاں بہت سی چیزیں ہیں، جو تمہیں پسند ہو اٹھاتے رہنا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ 10 گھنٹے تک تم جتنا سمیٹ سکو سمیٹ لے، تو 10 گھنٹے کے بعد پھر واپسی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو مجھے سودا منظور ہے، اور اسے خزانے کی جگہ لے گئے جہاں خزانہ رکھا جاتا تھا بادشاہ سلامت کا، اور اس کو چابی دے دی کہ بھئی یہ وقت ہے، اب 10 گھنٹے تمہیں اندر جا کر سامان جمع کرنے کی اجازت ہے۔ انہیں 2-4 بورے اپنے ساتھ رکھے اور اندر داخل ہوا۔ اور جب اندر داخل ہوا تو بھئی وہاں تو عجیب مناظر، خوبصورت منظر جو اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ اب اس کو تو جمع کرنے تھے ہیرے موتی، جو کہ اس کے قیمتی موتی کی قیمت تھے، اور یہ لگ گیا وہاں مناظر کو دیکھنے۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے، یہ بڑا حسین منظر ہے، اور یہ مناظر کے دیکھنے میں ایسا منہمک ہوا کہ وہ یہ بھول ہی گیا کہ بھئی مجھے یہاں اس ہیرے کی قیمت جمع کرنی ہے۔ 10 گھنٹے ملے ہیں، جتنے بھی میں اس میں جمع کر لوں ہیرے، اس بوری میں جتنا بھی خزانہ اکٹھا کر لوں میرا ہوگا، یہ بھول گیا۔ اور خوبصورت مناظر میں ایسا حیران ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 10 گھنٹے گزرے۔ اب جیسے ہی 10 گھنٹے گزرے تو وہ آ گئے چوکیدار کہ بھائی بادشاہ سلامت نے کہا کہ 10 گھنٹے پورے ہو گئے، اب نکلو۔ نے کہا ارے میں نے تو ابھی کچھ بھرا ہی نہیں ہے بوری میں، میری تو بوریاں خالی ہیں، مجھے تو ابھی بہت کچھ بھرنا ہے۔ کہا نہیں، سودا یہی تھا کہ 10 گھنٹے میں جتنا لینا چاہو لے لو، اب 10 گھنٹے پورے ہو گئے، واپس لو۔ اب یہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر بادشاہ نے کہا بھائی سودا تو یہی ہوا تھا، اب تم نے کچھ نہیں لیا، تمہاری کوتاہی۔ تو اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو ہمیں لمحات زندگی ملے ہیں یہ بھی ایسے ہی قیمتی موتی ہیں۔ اب یہ موتی ہیں، اس کی قیمت یہ ہے کہ یہاں اعمال صالحہ کی کثرت کر لو ان لمحات میں، تو یہ اس دنیا کے اعتبار سے آخرت کی ہیرے جواہرات ہیں۔ ذکر کر لیا، دل شریف پڑھ لی، تلاوت کر لی، نوافل پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، صلہ رحمی کر لی، حسن سلوک کر لیا، لوگوں کی خیر خواہی کے کام کر لیے، لوگوں کو اپنی ذات سے راحت پہنچا دی، لوگوں کو خوش کر دیا، اللہ کے بندوں کو راحت پہنچائی، بس اس میں اپنی زندگی کے لمحات آدمی گزار رہا ہے، تو یہ گویا کہ ان لمحات کی قیمت کو وصول کر رہا ہے، اور یہ گھومنے پھرنے میں لگا ہوا ہے، کھانے پینے چٹخاروں میں لگا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ خوبصورت مناظر میں گم ہو گیا۔ اب جیسے ہی وقت پورا ہوگا تو یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ یا اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں دوبارہ بھیج دیجئے دنیا میں، اب ہم اچھے عمل کریں۔ اب کہاں موقع، اب کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ لمحات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، تو یہ جو سالوں کا آنا اور جانا ہے، دنوں کا آنا اور جانا ہے، ہفتوں کا آنا اور جانا ہے، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ ذرا بیدار ہو جاؤ، ذرا چوکنا ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، تمہاری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا، تمہاری زندگی کا 1 ہفتہ کم ہو گیا، خبردار خبردار۔ اب کون اس خبردار کے اعلان کی طرف توجہ دے بھائی؟ اس لیے کہ ہم ایسے مگن ہوئے کہ سب بھول گئے، یعنی دنیا کی دوڑ دھوپ میں ایسے لگے کہ وہ آخرت کو ایسے بھولے کہ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی تمیز، نہ ناجائز کی تمیز، نہ یہ کہ یہ میرے لیے آخرت میں نقصان دہ ہے یا نفع بخش ہے، ہر ایک یہ کہ بھئی دیکھ لیں، وہاں کی وہاں دیکھیں گے،
بھائی اب دور بدل گیا ہے، کیا کریں، اب بھائی نہیں چلتا اس کام کے بغیر، ایسا کیے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ گویا ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، اب دین پر چلنا گویا ممکن نہیں ہے، حالانکہ ہمارا دین، دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ یہ صبح قیامت تک اس پر عمل کرنا ممکن ہے، ممکن العمل ہے، ہر زمانے میں اس پر عمل کرنا ممکن ہے اور ہر وقت اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ، وسعت سے زیادہ تکلیف دی نہیں ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف دی نہیں ہے بندے۔ تو معلوم ہوا کہ دین پر عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، اور ہمارے دین میں ایسی لچک ہے، سختی نہیں، بڑی رعایت ہے۔ اچھا بھائی نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، مسجد میں آنا ممکن نہیں ہے، گھر پہ پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، لیٹ کر پڑھ لو۔ کتنی رعایت دے دی، یعنی اتنی لچک دے دی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان میں بیمار ہو گئے، اچھا بھائی نہ رکھو، جب صحت ہو جائے رمضان کے بعد قضا کر لو، اتنی لچک دے دی، اتنی رعایت دے دی۔ اسی طرح ہر حکم میں ہے، کہاں کہاں رعایتیں شریعت نے دی ہیں وہ آدمی علماء سے پوچھے، مگر چونکہ طبیعتیں ہماری غفلت کا شکار ہو گئی ہیں، سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو گئی ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی دین پر عمل مشکل ہے، ناممکن ہے، لہذا بھائی جو چاہے کرتے پھرو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس طرح نفس اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اور ہم دمادم وقت کے لمحات کو اسی طرح غفلت میں گزار رہے ہیں جیسے وہ آدمی خزانے کے اندر گیا اور بس خوبصورت مناظر میں گم ہو کے رہ گیا، اور جو اسے سرمایہ اکٹھا کرنا تھا کچھ بھی نہ کر سکتا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ جو ہمیں آخرت کے خزانے جمع کرنے ہیں اس سے ہم غافل ہیں۔ سال کے اندر تھوڑے لمحات ایسے بھی آتے ہیں، دیکھیے ذی الحجہ کے شروع کا عشرہ آیا تو ایک ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، یعنی ایک روزہ رکھ لو 360 روزوں کا ثواب لے لو۔ اب بتائیے کیسا قیمتی لمحہ آیا تھا۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک روزہ رکھیں گے، ایک ہی روزے کا ثواب ملے گا، اور وہ جو 9 دن تھے وہ ایسے قیمتی تھے کہ ایک ہی اتنے ہی گھنٹے کی مشقت مگر اجر 360 روزوں کا، ثواب 360 روزوں کا۔ تو اب جنہوں نے 1437 ہجری کے عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کی، اس وقت روزے رکھ لیے، تھوڑی مشقت اٹھا لی، تھوڑی تکلیف اٹھا لی، وہ لمحات چلے گزر گئے، مگر دیکھو آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہو گیا، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ اور جنہوں نے سستی کر لی کہ یار کل رکھ لوں گا، پرسوں رکھ لوں گا، ہمت نہیں ہے، تو دن ان کے بھی گزر گئے، لمحات زندگی ان کے بھی گزر گئے، اور وہ نقصان میں رہے، خسارے میں رہے، اور وہ اس نے اپنا آخرت کا بہت بیلنس اکٹھا کر لیا۔ تو اس لیے لمحات زندگی، سال کے اندر بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جس میں تھوڑی آدمی کام کر لے، زیادہ نفع لے لے۔ تو بہرحال آج 28ویں شب ذی الحجہ ہے، کل 29ویں شب ذی الحجہ ہوگی، اس کے بعد پھر یہ سال رخصت ہو جائے گا، تو آخری شب سال کی، پھر اگلا دن نئے سال کا 1438 ہجری کا۔ تو بھئی اس میں آدمی کوشش کرے چاند دیکھنے کا اہتمام، ایک سنت یہ صرف مہینے میں ایک دفعہ نصیب ہوتی ہے، چاند دیکھنے کی سنت، ماہانہ سنتوں میں سے ایک بڑی سنت۔ آدمی چاہے کہ میں روز اس سنت پر عمل کروں، یہ روز سنت کی سمپر پر عمل نہیں ہو سکتا، صرف مہینے میں ایک دفعہ ہو سکتا۔ تو اب یہ نیا سال، نئے سال کا آغاز چاند دیکھنے کی سنت پر عمل کر کے ہم شروع کریں، اہتمام سے چاند دیکھیں، تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے نئے سال کے آغاز میں۔ پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ آپ نے توفیق دی اس سنت کو زندہ کرنے کی، جس طرح اس سنت کو زندہ کرنے کی یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔
پھر ہم اللہ سے مانگیں حضور کی ہر سنت ہمارے سراپا میں زندہ ہو جائے، لیل و نہار حضور کے اتباع میں گزرنے لگ جائیں، تو سمجھو کہ زندگی کے سانسوں کی قیمت وصول ہو رہی ہے۔ اور جو لمحات زندگی اتباع سنت کے بغیر گزر گئے، سمجھو کہ وہ بڑے ہی خسارے والے ہو، نقصان والے ہو۔ اور اللہ بچائے جو لمحات معصیت میں گزرے، گناہوں میں گزرے، بس یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا خسارہ ہو گیا، ایسا خسارہ کہ اب اس کی تلافی بھی ممکن نہیں۔ اس لیے بھائی بہت چوکنا رہ کر لمحات زندگی کو گزارنا ہے۔ تو پہلا عمل نئے سال کا چاند دیکھنے کی سنت پر عمل کرنا، پھر چاند دیکھنے کی دعا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ یہ دوسری سنت۔ تو یہ مہینے کا چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ جب ہم سال کے شروع ہی میں یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہر مہینے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پورا آدمی اہتمام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ یوں سمجھیے ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑے ہدیے ہیں، بہت قیمتی ہدایہ ہیں جو آقا نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے آقا کا احسان ہے کہ حضور نے ایسے ہدیے ہمیں دے دیے جو قیامت تک آنے والا ہر امتی ان ہدیوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ مگر ہم کیسے نالائق امتی ہیں کہ دعوی محبت تو کرتے ہیں مگر حضور کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے، اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو اختیار نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا۔ تو کیسے عجیب عاشق ہیں کہ محبوب کی دیے ہوئے ہدیے کی قدردانی نہیں کرتے۔ اور یہ حضور کا احسان کہ جو مجھ سے محبت کرے یہ میرے ہدیے لے لے۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کیا چیز مجھ سے مانگنی چاہیے، وہ اپنے محبوب کو بتا دی وحی کے ذریعے کہ دیکھو میرے بندوں کی یہ ضرورتیں ہیں، یہ تقاضے ہیں اور ان کو یہ چیزیں مجھ سے مانگنی چاہیے، تو میرے بندوں کو یہ باتیں بتا دو۔ تو ہمارے آقا نے یہ باتیں ہم سب کو بتائیں، پوری امت کو، کہ دیکھو اللہ سے یہ بھی مانگو، اللہ سے یہ بھی مانگو، اللہ سے یہ بھی مانگو، یہ چیزیں تمہاری ضرورت کی ہیں، یہ مانگ لو، مانگنے سے ملیں گی۔ لہذا یہ جو آج 3 دعائیں پڑھی ہیں احادیث مبارکہ کی، یہ بھی بہت قیمتی چیزیں ہیں جو اللہ کے محبوب نے سکھائی ہیں کہ اللہ سے یہ چیزیں مانگو، یہ ہماری زندگی کی ضرورتوں میں سے ہے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کی ضرورت اچھا مکان ہے، اچھا فلیٹ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا کاروبار ہے، اور جو ہے اچھے کپڑے ہیں، اچھا کھانا ہے۔ وہ یہ چیزیں گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لے لیں اللہ سے، یہ بھی اللہ ہی سے ملیں گی، اور یہ بھی اللہ سے مانگنا حضور نے سکھایا ہے، مگر جو اس سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ بھی لینی ہیں اللہ ہی سے۔ تو یہ جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، جو ہم اللہ سے لیں گے، ہمیں اللہ سے مانگنی ہیں، اور یہ چیزیں مل گئیں تو پھر اطاعت آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ چیزیں مل گئیں تو اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جائے گی، اندر ایک ایسا داعیہ پیدا ہو جائے گا کہ آدمی اطاعت پر آنے لگے گا۔ دیکھیے جب تک اندر کا داعیہ نہیں ہوتا آدمی کام نہیں کر سکتا، اسے کتنا ہی سمجھا لو۔ بھائی ایک آدمی کو کہہ لو کہ بھائی نماز پڑھ لو، کہ ہاں یار پڑھوں گا، دعا کرو۔ اور جب اس کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو بتاؤ بھائی اب اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ فجر میں بھی اٹھے گا، تہجد میں بھی اٹھے گا، داعیہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں
جن دعاؤں کی برکت سے دل کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، اندر ایک تقاضا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں یہ عمل بھی کر لوں، یہ عمل بھی کر لوں، یہ عمل بھی کر لوں۔ ایسی پیاری چیزیں حضور نے سکھائی کہ یہ مانگ لو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بعد پھر تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا، پھر تم اطاعت کی شاہراہ پر دوڑنے لگو گے۔ بس یہ چیزیں اپنے اندر لے لو، اور یہ ملیں گی مانگنے سے۔ یہ چیزیں اپنے اندر لے لو، یہ مانگنے سے ملیں گی۔ جب یہ مل جائیں گی تو بس پھر تمہاری پرواز بہت اونچی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں مانگنے کی ہیں جو حضور نے سکھائی ہیں۔ ہماری اہم ترین ضرورتیں ہیں جو ہمیں اپنے رب سے لینی ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، عفت اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ 4 چیزیں مانگی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ 4 چیزیں مانگی کہ اللہ سے یہ 4 چیزیں مانگو، اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ 4 چیزیں مل جائیں گی تو پھر بہت سے اعمال خیر کرنے کا داعیہ خود بخود دل میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہدایت، اسألک الہدی، یا اللہ ہدایت چاہتا ہوں۔ اور یہ ہدایت اتنی ضروری تھی کہ ہر نماز میں مانگنے کو فرما دیا، نماز کی ہر رکعت میں فرما دیا کہ اسے مانگو، کیونکہ یہ ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اور ہدایت کی ضد ہے گمراہی، تو جب تک آدمی گمراہی پر ہوگا بھٹکتا رہے گا۔ ہدایت مل جائے گی تو بس پھر سیدھی راہ پر آ جائے گا، تو بھٹکنے سے بچ جائے اور صحیح راہ پر آ جائے، اور صحیح راہ اللہ ہی سجائیں گے اور اللہ ہی سے مانگنی پڑے گی۔ تو پہلی چیز جو اس دعا میں مانگنا سکھائی ہے وہ ہے ہدایت کا سوال، کہ یا اللہ ہدایت دے دیجئے، ہدایت مانگتا ہوں تاکہ میں بھٹکنے سے بچ جاؤں، صحیح راستے پر چلنے لگوں۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور پھر جس راستے پر خلفائے راشدین چلے، اور پھر اسی راستے پر سارے صحابہ چلے، پھر تابعین چلے، تبع تابعین چلے، ائمہ ہدیٰ چلے، ہدایت کے جتنے امام ہیں وہ سب اسی ہدایت والے راستے پہ چلے۔ تو جو صحابہ والا راستہ ہے وہ ہدایت والا راستہ ہے، وہ اس راستے پر یا اللہ ہمیں چلائی۔ اور جو صحابہ کے راستے سے ہٹا، جو تابعین تبع تابعین کے راستے سے ہٹا، بس پھر وہ گمراہی پہ چلا گیا، کیونکہ سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اور سیدھے راستے سے جو کٹتا ہے پھر وہ بھٹک جاتا ہے، پھر اسے بھیڑیے اچک لیتے، پھر اسے سانپ بچھو ڈس لیتے، پھر وہ ڈسا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ خود بھی زہریلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی زہریلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا بھائی کتنی اہم چیز تھی ہدایت کہ اللہ کے محبوب نے یہ مانگنا سکھائی کہ بھائی یہ مانگنے سے ملے گی۔ ہدایت مل گئی، بس یہ وہ داعیہ ہے، ہدایت ملنا ایک ایسا اندر کا داعیہ ہے کہ پھر آدمی گناہوں سے بچنے لگتا ہے، گمراہی سے بچنے لگتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف آنے لگتا ہے۔ پھر بخود اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور صحیح راستے کی پہچان وہ صحابہ کا طریقہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا اور اسے اپنایا۔ جو حضور کے طریقے کو دیکھ لے اور اس کو اپنا لے وہ صحابہ ہیں ہمارے لیے۔ پھر صحابہ نے جو زندگی گزاری بس وہ راہ ہدایت۔ تو پہلی چیز جو ہدایت مانگی، پھر دوسری چیز واتقیٰ، تقوی مانگا۔ تقوی کیا ہے؟ یہ بھی اندر کی ایک مایا ہے کہ پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کا تقاضا پیدا ہو جائے دل میں،
اے اللہ میں آپ کی نافرمانی سے بچ جاؤں. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ ہر لمحے آدمی کو یہ خیال آنے لگے کہ یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے, اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا. کھانے لگے, دیکھو بھائی یہ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں, یا کوئی مشکوک چیز ہے کہ میں یہ کھا لوں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ کھانے میں تقویٰ آ گیا. بھائی یہ لباس میں تقویٰ, بھائی اس قسم کا لباس میں پہن سکتا ہوں یا نہیں پہن سکتا, اس میں سطر میرا چھلکتا ہے یا نہیں چھلکتا, اس لباس کی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی, یہ صلحہ کا لباس ہے یا نہیں ہے, یہ تقویٰ ہے. اور اگر بھائی کچھ بھی پہنو اس لباس ہے بھائی, اس میں کیا ہوتا ہے, اب یہ تقویٰ سے ہٹ رہا ہے. ارے بھائی کھا لو, اللہ کا رزق ہے, جو بھی ہے اللہ کا رزق ہے, کھا لو, کیا ہوتا ہے. ایسی باتیں ہیں جو بنائی ہوئی ہیں. جو یہ کہتا ہے بھائی یہ تقویٰ سے دور ہو رہا ہے, یعنی اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے, تو تقویٰ سے دور ہو رہا ہے. بھائی یہ مال آ رہا ہے, اچھا بھائی یہ سودا کر لوں, لاکھوں کا نفع ہو رہا ہے, اب حلال ہے یا حرام, مجھے اس سے کیا غرض ہے, نفع ہو رہا ہے آنے دو. اور تقویٰ ہوگا, اندر داعیہ پیدا ہو گیا ہے گناہوں سے بچنے کا, اللہ کو ناراض نہ کرنے کا, تو پھر ارے یہ 10 لاکھ روپے تو بچت ہو رہی ہے مگر ہے تو ناجائز, اس طرح تو سودا نہیں کرنا چاہیے, شریعت کے خلاف ہے. اب میں یہ سودا کر لوں گا تو اللہ تو ناراض ہو جائیں گے, پھر میرے 10 لاکھ کس کام, تو وہ 10 لاکھ کو ٹھوکر مار دے. نہیں چاہیے مجھے یہ 10 لاکھ, مجھے اللہ کو راضی کرنا. اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو یار 10 لاکھ روپے کی بڑی رقم ہے, وہ لے لو بھائی, باقی یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے, 10 لاکھ میں سے میں 2-3 لاکھ روپے صدقہ خیرات کر لوں گا, مسجد بنا لوں گا, یہ کر لوں گا, باقی صحیح ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں گا, کچھ اپنے پاس رکھ لوں گا. اس قسم کی تعویلیں کر کے وہ سمجھے گا کہ میرے لیے حلال ہو گیا. تو حرام حلال تو نہیں ہو سکتا, صدقے خیرات کر دینے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا. بھائی نجس پانی اس میں آب زمزم ڈال لو تو پاک تھوڑی ہو جائے گا, بلکہ آب زمزم کو بھی نجس کر دے گا. تو ناپاک مال سے صدقہ کریں گے تو اور گناہ ہوگا آدمی. ناپاک مال, اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول فرماتے ہیں, ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام آمدنی ہے, سود کے پیسے ہیں, رشوت کے پیسے ہیں, تو اصل تو مالک کو پہنچائے, اور اگر مالک کو نہیں پہنچاتا تو بغیر ثواب کی نیت کے کسی ضرورت مند کو دے دے, بغیر ثواب کی نیت. ثواب کی نیت تو صدقہ ہوتی ہے, یہاں بغیر ثواب کی نیت کے دے, اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ یار یہ چیز میرے سے دور ہو جائے, ثواب کی نیت نہ کرے. اگر وہ اس حرام مال سے ثواب کی نیت کرے گا گناہ گار ہو جائے گا. دیکھیے, یعنی زمزم کو ناپاک پانی میں ڈال دیں کہ چلو بھائی زمزم کی وجہ سے یہ ناپاک پانی پاک ہو جائے گا, تو زمزم بھی ناپاک ہو جائے گا. ناپاک تو ناپاک ہی رہے گا, زمزم بھی ناپاک ہو جائے گا. تو وہ صدقہ جو حرام مال سے کر رہا ہے ثواب کی نیت سے, تو اور گناہ گار ہو جائے گا. تو پہلے حرام مال لینے کا گناہ گار ہوا تھا, اب یہ اور ناپاک مال کو ثواب کی نیت سے دے رہا ہے, اور گناہ گار ہو گیا. تو اس لیے بھائی چوکنا رہنا ہے. تو تقویٰ یہی ہے کہ ہر وقت گناہوں سے بچنے کا داعیہ اور اللہ کو راضی کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو, یہ ہے تقویٰ. تو یہ بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے. ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے. یہ تقویٰ بھی اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ مجھے یہ تقویٰ دے دیجیے. ہدایت بھی اللہ سے مانگو تاکہ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق ملے, اور تقویٰ مانگو تاکہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق ملے. ہدایت ہر نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق, اور تقویٰ ہر گناہوں سے بچنے کا داعیہ. دیکھیے ہمارے آقا کیسی پیاری تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو جس چیز سے نیکی میں آگے بڑھے وہ بھی اللہ سے مانگو, جس چیز سے گناہوں سے بچنا ہو وہ بھی اللہ سے مانگو. تو گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ, نیکی میں آگے بڑھنا یہ ہدایت. تو ہدایت بھی اللہ سے مانگو, تقویٰ بھی اللہ سے مانگو. پھر تیسری چیز والعفاف, یا اللہ عفت مانگتا ہوں. عفاف, عفت, پاک دامن, عفیف ہونا. عفیف کس کو کہتے ہیں کہ بھائی
جو گناہوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے والا ہے، یعنی گناہوں کا تصور بھی وہ نہ کرے، گناہ کا تصور بھی اس کو نہ آئے۔ دیکھیے آج کل باطل والوں نے سازشیں کی۔ ایک دور تھا ہماری مسلمان بچیاں، مشرقی بچیاں، وہ نامحرم سے بات کرنا تو درکنار، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور کبھی کوئی نامحرم سامنے آ جاتا تو ایسی بھاگ جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ عفت تھی، یہ عفت تھی۔ اور ایسے ہی مرد، نوجوان بچہ کہ کوئی عورت سامنے آ جاتی تو وہ نظریں جھکا لیتا اور ادھر ادھر ہو جاتا، بات کرنا تو دور کی بات۔ یہ عفت تھی، گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی کے تصور سے بھی بچنا۔ تو آج سے 20-25 سال پہلے کے تصور میں لے آئیے زندگی، تو نوجوان بچے بچیوں کا کیا عالم تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچی کے سامنے اس کی شادی کی بات کرو تو وہ جھجک جاتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی۔ اور یہی حال لڑکے کا ہوتا تھا کہ کبھی اس سے کوئی شادی کی بات پوچھ لو تو وہ جھیپ جاتا تھا اور شرم سے پانی پانی ہونے لگتا تھا۔ یہ عفت تھی، عفت یہ مسلمانوں میں عام تھی۔ اب باطل والوں نے موبائل کے ذریعے ہماری عفت لوٹ لی۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ عفت مانگنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ وہ جوہر ہے جو اللہ سے مانگنا ہے۔ کتنی قیمتی مایا تھی ہمارے پاس جو ہم گنوا چکے ہیں۔ اب ہمارے بچے بچیاں کس طرح موبائل پر باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کورٹ میرج ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ سب کیوں؟ عفت ختم ہو گئی۔ تو عفت وہ مایا تھی جو مانگنے کی چیز تھی، جو ہم نے مانگنا چھوڑ دی۔ تو ہمارے آقا فرما رہے ہیں یہ دولت مانگو اللہ سے، یہ مانگنے سے ملے گی۔ جہاں ہدایت مانگنا بتلایا، جہاں تقوی مانگنا فرمایا، اسی کے ساتھ تیسری چیز عفت مانگی۔ ایسی قیمتی مایا تھی یہ ہمارے پاس جو آج ہم سے لٹ گئی ہے، اور ہمارے ماحول معاشرے میں یہ صفت عفت انقا ہو گئی، ختم ہو گئی، الا ماشاء اللہ۔ تو تیسری چیز جو مانگنے کی تھی وہ عفت تھی کہ ہر گناہ سے کے تصور سے بھی آدمی بچ جائے، یعنی گناہ کا تقاضا تو دور کی بات، اس کے تصور ہی سے اس کو جھجک ہونے لگے اور دل شرمساری کا شکار ہو جائے۔ تو یہ عفت، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اور چوتھی چیز والغنا، یعنی مخلوق کی محتاجگی سے پرہیز، اللہ کا محتاج بنے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی جو چیز اللہ نے مجھے دے دی بس یہ میرے لیے کافی ہے، اب مجھے نہ فلاں کا محتاج ہونا ہے، نہ فلاں کا محتاج ہونا ہے، نہ فلاں کے سامنے عاجزی کرنی ہے، نہ اس سے بھیک مانگنی ہے، بس اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ ہے غنا، غنا قلبی، یعنی دل اللہ کی طرف سے متوجہ ہو اور اللہ کی عطا پر مطمئن۔ اور جب سے یہ غنا ہمارے دلوں سے نکلا ہے ہم محتاج ہو کر رہ گئے کہ فلاں کی محتاجگی، فلاں کی محتاجگی، فلاں کی محتاجگی۔ اللہ کے محتاج نہیں بنے، دوسروں کے محتاج بنے۔ تو غنا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا محتاج رہے، کسی اور کی احتیاج اسے چاہیے ہی نہیں، اللہ سے مانگ کرے۔ تو چوتھی چیز غنا مانگی۔ تو بتائیے چار چیزیں کتنی ضروری ہیں اور کتنی زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور یوں دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ یا اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، عفت کا سوال کرتا ہوں، اور غنا یعنی دل کے مالدار ہونے کا سوال کرتا ہوں کہ دل آپ کی عطا پر راضی رہے، دوسروں کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت
یہ بحقی شریف کی ہے اور اس میں بھی بہت اہم چیزیں اللہ سے مانگی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں دعا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام حضور کی دعاؤں کو بہت غور سے سنتے تھے کہ ہمارے آقا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر ان جو اللہ کے محبوب اپنے رب سے مانگتے تھے صحابہ سن لیتے تھے، تو صحابہ بھی خود مانگنے لگتے تھے، اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے۔ پہلی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حضور یوں مانگتے تھے۔ اب اگلی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یوں یہ چیزیں مانگتے تھے اللہ سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی دعاؤں کو بڑے غور سے سنتے تھے اور پھر اپنی زندگی کا وظیفہ حیات بنا لیتے تھے کہ حضور نے یہ اللہ سے مانگا ہے تو ضرور یہ مانگنے کی چیز ہے اور ہمارے نفع کی، ہمارے بھلے کی ہے، ہمارے فائدے کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ 5 چیزیں مانگی، یا اللہ صحت مانگتا ہوں، عفت مانگتا ہوں، امانت مانگتا ہوں، حسن خلق مانگتا ہوں، اور تقدیر پر راضی رہنا مانگتا ہوں۔ 5 چیزیں حضور نے مانگنا سکھائی کہ ایک تو صحت مانگو اللہ سے، کتنی بڑی دولت ہے صحت، آج ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 نعمتیں اللہ نے اتنی وافر دی ہیں انسان کو کہ انسان اس میں بہت زیادہ ناشکری کر جاتا ہے، ان کی بالکل قدر نہیں کرتا۔ ایک صحت اور ایک فراغت، کہ صحت ہے اور فراغت ہے، یہ 2 نعمتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہیں، مگر انسان اس کو بڑی ناقدری اور کے ساتھ برباد کر دیتا ہے، اس کی قدردانی نہیں کرتا، اور جب صحت ہٹتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کو اللہ نے بیماری اور صحت یہ ضد ہیں، مگر آدمی غور کرے، اگر ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے تو وہ غور کرے کہ صحت کا زمانہ کتنا ہے اور بیماری کا زمانہ کتنا ہے۔ تو 60 سال میں مشکل سے دو سال بیماری کے گزرتے ہیں، 3 سال گزرتے ہیں، بقایا تو صحت ہی صحت کا زمانہ، 10 سال بیماری کے گزر جاتے ہیں۔ تو آدمی غور کرے تو بیماری کا زمانہ کم ہے، صحت کا زمانہ زیادہ ہے، مگر آدمی بیماری کے زمانے کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے کہ ارے میں بیمار ہو گیا اور یہ مصیبت مجھ پر آ گئی اور میں ہی بیماری کے لیے رہ گیا تھا، اور شور و فغاں کرتا ہے، رونا پیٹنا کرتا ہے، نہ معلوم کیا کچھ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں صحت کی دولت کتنی دی تھی اللہ نے، اس کی تو قدر ہی نہیں کی۔ تو ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ ارے نوجوان یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہنے لگا کہ اماں جان سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں اچھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سر میں درد ہوا تو شکایت کی پٹی باندھ لی، اتنے عرصے درد نہیں ہوا تو شکر کی پٹی بھی باندھی تھی کبھی؟ یعنی اتنے عرصے درد نہیں ہوا تو کبھی شکر کی پٹی بھی باندھ لیتے، تو شکر کی پٹی تو باندھی نہیں، شکایت کی پٹی باندھ لی۔ تو یہی حال ہمارا ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بیمار ہیں، ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا، ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا۔ دیکھے تو صحت کا زمانہ تو زیادہ تھا۔ تو بہرحال مانگنی ہے صحت اور پھر اس کی قدر کرنی ہے۔ اس کی قدر جب ہوتی ہے جب بیماری آ جاتی ہے، اللہ بچائے۔ تو فرمایا کہ صحت بھی اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک الصحہ، ایک تو صحت مانگی اور دوسری عفت مانگی، دوبارہ اس حدیث میں بھی عفت، وہی عفیف ہونا، پاک دامنی، اور تیسری چیز امانت داری مانگی، امانت، امین ہونا۔ امانت داری کیا ہے کہ جو بندے کے ذمے اللہ کے حق ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر ہو، اور جو بندوں کے حق ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر ہو، یہ امانت داری۔ اللہ کے حق کے حقوق میں کوتاہی کرے یہ خیانت ہے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے یہ خیانت ہے۔ تو امانت داری اللہ سے مانگی کہ اللہ امانت داری دے دیجئے، جب یہ داعیہ دل کے اندر آ جائے گا
تو پھر اللہ کے حقوق بھی کما حق پورے ہوں گے، مخلوق کے حقوق بھی کما حق پورے ہوں گے، اور جب تک امانت داری نہیں ہوگی کوتاہی ہوگی۔ یہ دیکھیے آج ہم سے تکبیر اولیٰ کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ تکبیر اولیٰ اس لیے چھوٹ جاتی ہے کہ کما حق اللہ کی عبادت کا داعیہ نہیں ہے۔ جب مؤذن نے کہہ دیا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اب ہمیں فکر کرنی ہے کہ تکبیر اولیٰ اب ہماری نہ جائے۔ تو اب اگر ہم نے تکبیر اولیٰ بلا عذر چھوڑ دی تو خیانت، یہ خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے نامحرم عورت پہ نگاہ ڈال دی، یہ آنکھوں کی خیانت ہے، یہ حقوق و لباس کی میں کوتاہی ہے۔ نامحرم عورت کو دیکھ لیا، آنکھوں کی خیانت، اس سے بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کانوں کی خیانت۔ تو اگر امانت داری آ گئی تو آدمی بہت سے گناہوں سے بچے، حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق و لباس بھی ادا کرے گا، بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا، ماں کے حق بھی ادا کرے گا، نہ ماں کے حقوق میں خیانت کرے گا، نہ بیوی کے حق میں خیانت کرے گا، نہ بہن کے حق میں خیانت کرے گا۔ تو یہ امانت داری ایسی دولت ہے کہ یہ آ جاتی ہے تو حقوق اللہ بھی ادا ہونے لگتے ہیں کامل طور پر، اور حقوق و لباس بھی۔ اور جب امانت داری نہیں ہوتی تو ہر معاملے میں آدمی کوتاہی کرتا ہے۔ ملازم ہے تو دکان پہ جانے میں 1-2 گھنٹے آگے پیچھے کر دے گا، یہ خیانت ہے۔ بلا وجہ کی چھٹیاں کر لے گا، یہ خیانت ہے، تو اسے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور امانت داری آ جائے گی تو کہے گا نہیں بھائی میں تنخواہ لے رہا ہوں تو جتنے گھنٹے کی تنخواہ لے رہا ہوں اتنے گھنٹے کی ملازمت کروں، جتنے دن کی تنخواہ لے رہا ہوں اتنے دنوں کی ڈیوٹی پوری دوں۔ امانت داری آ جائے گی تو پھر یہ حقوق اللہ بھی پورے ہوں گے، حقوق و لباس بھی پورے ہوں گے۔ تو یہ امانت داری بھی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، یہ وہ دولتیں ہیں جو اللہ سے لینی ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ سے مانگنی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ حسن الخلق، یا اللہ اچھے اخلاق مانگو، حسن خلق، اچھے اخلاق۔ اور 5ویں چیز والرضا بالقدر، تقدیر پر راضی رہنا۔ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں، تقدیر پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں، یہ بھی تھوڑا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یہ 1437 ہجری کا سال اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اس سال میں جو ہم سے غفلتیں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو نالائقیاں ہوئیں، یا اللہ سب معاف فرما دیجیے۔ اپنے فضل و کرم سے سب پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ اور یا اللہ اس سال کے دوران جو اعمال صالحہ کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ان سب کو قبول فرما لیجیے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجیے، اپنی رضا کامل کا ذریعہ بنا لیجیے۔ یا اللہ اب نیا سال آنے کو ہے، یا اللہ یہ سال بھی آپ کی اطاعت میں گزرے، آپ کے محبوب کے اتباع میں گزرے۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری تقدیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لکھ دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ہماری طرف سے کروڑوں درود و سلام ان کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ جمعہ کا دن تھا، اطراف عالم سے جتنے درود و سلام آپ کے محبوب پر لوگوں نے پہنچائے، فرشتوں نے پہنچائے، جنات نے پہنچائے اور مخلوقات نے پہنچائے، ان سب کی تعداد آپ کے علم میں ہے۔ یا اللہ ان سب کی تعداد کو کروڑ درجے بڑھا کر مزید اتنے درود و سلام ہماری طرف سے بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمارا دل اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیجیے، اپنے محبوب کا کامل اتباع ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، سنتوں پر عمل ہماری تقدیر میں لکھ دیجیے۔
یا اللہ سارے حقوق اللہ بھی ہم سے ادا کرا لیجئے، سارے حقوق العباد بھی ہم سے ادا کرا لیجئے، ان میں جو کمی کوتاہی ہو جائے سب معاف فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ یہ آپ کے محبوب کی تعلیم فرمودہ دعا ہے، ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچے بھائی بہن دوست احباب ملنے جلنے والے دعاؤں کی درخواست کرنے والے تمام مومن مومنات مسلمین مسلمات کے حق میں حضور کی ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ قبول فرما دیجیے، ہر قسم کی عافیت اور سلامتی ہمیں نصیب فرمائیے، ہر قسم کے حادثات سے ناگواریوں سے اور ہر قسم کی منکرات سے خرافات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی خیریں بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور اور فتون سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے ملک میں ہمارے شہروں میں امن قائم فرما دیجیے، ہر قسم کی بدامنی کو خلفشار کو انتشار کو فساد کو دور فرما دیجیے، امن چین سکون والی زندگی سب کو نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کی عافیتیں سلامتیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقیتنا۔ یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ میں والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ ہم پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھیے۔ یا اللہ ہر قسم کی خیریں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، اولیاء کاملین کے طفیل قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ Thank you.